قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بآواز بلند صلوات پڑھیں. ظاہر ہے میرے ذہن میں تھا کہ پورے 10 بجے میں نے اپنی گزارشات شروع کرنی ہیں، لیکن افسوس کہ 25 منٹ لیٹ ہونا پڑا. جیسا کہ ہماری عادت ہے اس کے مطابق ہی ہم چل رہے ہیں کہ ٹائم کی قدر اور اس کو پہچاننا اور اس کے مطابق چلنا، کیونکہ کہا تو یہ گیا ہے کہ ٹائم کی قدر کرنا یہ ایک اچھے انسان کی علامت ہے. بہرحال مقدر کی بات ہے کہ نجف اشرف میں بھی وہ کام ہم نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. ایک صلوات پڑھیں آپ لوگ بلند آواز سے. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت آل محمد صلوات. الحمد للہ جعلنا من الباقين على الحسين عليه السلام. الصلاة والسلام
تعالی من کان نبیان و آدم بین الماء والطین صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الصلوات عزیزان گرامی قدر، یہ مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ظاہر ہے اس ذکر کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے۔ آپ بولتے رہیں گے باہر کا مجمع ہے، کیونکہ یہاں کی انتظامیہ مصروف ہے کھانا پکانے میں، اور بڑے قائدین بھی مصروف ہیں جو نہیں پہنچ سکے مجلس میں، تو مجھے امید ہے آپ میرا ساتھ دیں گے اس میں۔ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ تو یہ ذکر مظلوم کربلا جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا، کیونکہ خالق فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے ذکر کو لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دے گا۔ اور حسین سے بڑا اللہ کا کوئی ذاکر نہیں ہے، ایسا ذاکر ہے اللہ کا حسین ابن علی کہ آخری سجدہ میں بھی اللہ کو مخاطب ہو کے اس کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ، میں تو اس خالق کی رضا پہ راضی ہوں اور میں نے اپنے معاملات بھی اسی اللہ کے سپرد کر دیے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے آپ، تاکہ اس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، ظاہر ہے آیت الکرسی میں آپ اس کو جوڑتے رہتے ہیں اور اس آیت کو ملا کر آپ کہتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی ہے، یعنی شیعہ حضرات، جس میں خالق کائنات اللہ ولی اللہ دین، ایک تو اللہ اپنی ولایت کا اعلان فرما رہا ہے، اپنی مدد کا اعلان فرما رہا ہے کہ میری مدد اور نصرت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایماندار ہیں، جو ایمان لے آئے۔ جو چیز بھی اللہ نے نازل کی ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ کتب ہو یا رسل ہو، توجہ ہے نا میری طرف، جو صحیفے بھی ہیں، یہ اعتقاد اور ایمان رکھتا ہے کہ جو بھی اس خالق کی طرف سے نازل ہوا ہے
وہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے۔ خالق فرما رہا ہے کہ جو ایمان لے آئے میں ان کا ولی ہوں، میں ان کا مددگار ہوں، میں ان کا ناصر ہوں۔ اور پھر خالق فرماتا ہے کس چیز میں میں ان کی مدد کروں گا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ وہ خالق اعلان فرما رہا ہے کہ جو ایماندار ہیں خالق کا وعدہ ہے کہ ان کو گمراہی سے نکال کر حق کے راستہ پہ لگائے گا۔ توجہ رہے میری طرف۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ایمانداروں کی اللہ مدد فرمائے گا۔ ابھی آئیے تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ کتنے ایماندار ہیں جو گمراہی پہ چلے گئے اور بھٹک گئے۔ اسی لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی آتا ہے اور عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، میں پہلے اچھا تھا، نمازی تھا، روزہ دار تھا، اعمال صالحہ بجا لاتا تھا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، میرا ایمان و عقیدہ تھا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اسی اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب ملتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ لیکن اب تھوڑا میں لڑکھڑا رہا ہوں، نماز کے لیے جی نہیں کرتا، مسجد میں جانے کے لیے میرا پروگرام صحیح نہیں بنتا، یعنی عبادت خدا کی طرف میرا دل مائل نہیں ہوتا، جو شوق عبادت تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو فرزند رسول نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اعمال پہ توجہ کرو، جو کھاتے پیتے ہو اس پہ توجہ کرو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حرام مال سے تم اپنے پیٹ کو بھر رہے ہو اور جب حرام پیٹ میں چلا جاتا ہے تو پھر اللہ کی عبادت کا مزہ نہیں آتا۔ لہذا اس سے بھی بچو۔ اور پھر امام علیہ السلام نے، ظاہر ہے علی مشکل کشا کا پوتا ہے تو اس کی مشکل بھی حل کرنی تھی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرو۔ وہ آیت کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو زنگ آلود نہ کر دینا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت بھی دی ہے، اور اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں خاص رحمت بھی عنایت فرمانا۔ توجہ ہے نا؟ اس آیت کی تلاوت کرتے رہو اور انشاءاللہ تمہارے دلوں میں شوق عبادت بھی پیدا ہو جائے گا اور راہ ہدایت سے بھی نہیں بھٹکو گے۔ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اب آتے ہیں کہ اللہ کن کا ولی ہے، کن کا مددگار ہے؟ جو ایماندار ہیں اللہ ان کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ تاریکی کبھی شیطان کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی فرعون کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی نمرود کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی شداد کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی یزید کی شکل میں ہوتی ہے۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ یا ابو جہل کی شکل میں ہوتی ہے، ابو لہب کی شکل میں ہوتی ہے۔ یہ ہیں گمراہ کرنے والے نمائندے اور گمراہ کرنے والے افراد ہیں جو نور سے نکال کر
حق سے نکال کر باطل کی طرف لے جاتے ہیں اور روشنی سے نکال کر تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن اب آئیے کہ خالق کے کائنات نے جو وعدہ فرمایا ہے اس کو بھی خالق نے پورا کیا ہے. کہا اگر باطل کے نمائندے اور وہ کلا موجود ہیں تو مجھ خالق حق کے وہ کلا اور نمائندے بھی موجود ہیں. چاہے وہ آدم کی شکل میں ہو, ابراہیم کی شکل میں ہو, موسیٰ کی شکل میں ہو, عیسیٰ کی شکل میں ہو, یعقوب کی شکل میں ہو, محمد مصطفیٰ کی شکل میں ہو, علی مرتضیٰ کی شکل میں ہو, حسن مجتبیٰ کی شکل میں ہو, حسین شہید کربلا کی شکل میں ہو. گویا اللہ یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ میں یزیدیت جیسی گمراہی سے تمہیں نکال کر حسینیت جیسے نور کی طرف لے جاؤں گا. توجہ ہے نا میری طرف؟ ایک صلوات پڑھے بلند. اور انہی ایماندار لوگوں میں سے ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے حر. حر ایسی شخصیت ہے جو حیران کھڑا ہے کربلا کے میدان میں اور کہتا ہے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہوں. تو گویا آواز توحید آتی ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ مدد کروں گا ایمان والوں کی اور ان کو گمراہی سے نکال کر میں ہدایت کی طرف لے جاؤں گا کیونکہ میں اللہ ہادی ہوں. تو جب یہ پریشان ہوتا ہے, ایماندار تو تھا, اللہ پہ بھی ایمان رکھتا ہے, رسول اللہ پہ بھی ایمان رکھتا ہے اور سچا ایمان ہے, صرف اوپر سے نہیں, اور پھر اہل بیت سے بھی محبت ہے, لیکن درمیان میں آ کر لڑکھڑا جاتا ہے. تو اللہ وعدہ کے مطابق اس کی مدد کرتے ہوئے اس کو یزیدیت سے نکال کر حسینیت کی طرف لے جاتا ہے, باطل سے نکال کر حق کے راستے پہ لگا دیتا ہے, گمراہی سے نکال کر اس کو ہدایت خالق عطا کرتا ہے کہ اے میرا بندہ تو نے حق کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں, میں اللہ تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر مدد ہوئی. کون تھا؟ مختصر کر رہا ہوں کیونکہ میرا ٹائم 20 یا 25 منٹ تھا, اب تو ماشاءاللہ پونا گھنٹہ ہو گیا مجھے. ایک صلوات پڑھیں نا بلند آواز سے. کون ہے؟ اہل معرفت میں سے ہے جو اہل بیت کی حقیقت کو جانتے ہیں, ان میں سے حر ہے. اور پھر امام علیہ السلام نے جو اس کو آزادی کی سند عطا فرمائی ہے, میرا خیال ہے شہداء کربلا میں سے کسی کو ایسی سند نہیں ملی جو حر کو ملی ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے, انت حر فی الدنیا والآخرہ. ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ ہیں اور دوسری روایت کے مطابق امام فرماتے ہیں کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے, وَأَنْتَ حُرٌ فِي الدُّنْيَا وَسَعِيدٌ فِي الْآخِرَةِ. تو دنیا میں بھی آزاد ہے
اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق امام فرما رہے ہیں اور سند دے رہا ہے معصوم امام کہ اے حر، تو دنیا میں آزاد ہے اور آخرت میں سعادت مند ہے۔ یہ بہت بڑی سند ہے۔ اور پھر دیکھیے اس کی معرفت کی منزل، جب ایک مقام پہ آ کے امام علیہ السلام کا راستہ روکتا ہے اور امام علیہ السلام سخت لہجہ میں فرماتے ہیں، ثقلت کا اموں کا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اس کی مختلف تعبیرات کی گئی ہیں کیونکہ مقام و زمان کے اعتبار سے کلمات کا ترجمہ اور مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ پہ یہ معنی نہیں ہے۔ بہرحال علماء جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب امام نے کہا ثقلت کا اموں کا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیرے غم میں روئے، تیری میت پہ روئے، اب اللہ جانتا ہے کہ یہ بد دعا تھی یا دعا تھی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا امام جانتے ہیں۔ آپ دیکھیے دوسری طرف سے حر کتنا قدردان ہے، کتنا بامعرفت انسان ہے، آگے سے جسارت نہیں کرتا ہے، سر جھکا کے کہتا ہے حسین میری مجبوری ہے، تیری ماں کا نام زہرا ہے، میں یہ کلمات نہیں کہہ سکتا۔ اگر کسی اور ماں کا بیٹا ہوتا تو جواب میں بھی یہی کلمات کہتا، لیکن تو فاطمہ بنت محمد کا بیٹا ہے، میری مجال نہیں ہے کہ میں اس طرح کی جسارت کر سکوں۔ یہ ہے معرفت رکھتا تھا۔ اور جب ہدایت مل جاتی ہے تو دیر نہیں لگتی، بندہ حق کو اختیار کر لیتا ہے اور حق کے راستہ پہ آ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ حر کون ہے؟ یہ وہ حر ہے جس نے کربلا سے پہلے مظلوم کربلا کا راستہ روکا تھا اور سبب بنا مظلوم کربلا کا کربلا میں آنے کا۔ اور آپ کو یاد ہوگا، آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب حر آتا ہے امام کی خدمت میں، اور پھر دیکھیے کہ جیسا کہ پہلے بھی علی ابن ابی طالب کے زمانہ میں کہا جاتا تھا کہ کسی نے کہا کہ دسترخوان امیر شام کا اچھا لگتا ہے اور نماز علی کے پیچھے اچھی لگتی ہے۔ حر کی بھی یہی حالت تھی، رہتا وہاں تھا، فوج کا سالار تھا ایک دستے کا، لیکن نماز کا وقت ہوتا تھا تو حسین کی صفوں میں آ جایا کرتا تھا۔ یہ روایت میں موجود ہے کہ آتا ہے امام کی خدمت میں، سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں عرض کروں گا کہ کون سے محرکات ہیں کہ جنہوں نے حر کے ضمیر کو حرکت دی، حر کو بیدار کیا کہ حر اس لشکر کو چھوڑ کر لشکر حق میں آ جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا خود ضمیر تھا، اور دوسرا محرک کہا جاتا ہے کہ اس کا بھائی اور بیٹا تھا، جو ہر وقت اس کو کہتے تھے تو جانتا ہے کہ حسین فرزند رسول ہے، تو جانتا ہے حسین فرزند زہرا ہے، تو جانتا ہے حسین حق کا امام ہے، پھر بھی تو نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ایک محرک اور ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر کے چند جملے مسائل کے کہہ کر آپ کی زحمات کو تمام کروں گا، وہ اس کی بیٹی اور زوجہ ہے۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ رات 10
محرم کی رات کا ٹائم ہے، اس کی بیٹی اس کے حجرہ میں آتی ہے، دیکھتی ہے یہ تلوار صاف کر رہا ہے اور رو بھی رہا ہے۔ اس کی بیٹی اس کے گلے میں باہیں ڈال کر رو کر کہتی ہے کہ کس لیے تلوار کو صاف کر رہا ہے؟ کہتے کل جنگ ہونی ہے۔ اس کی بیٹی کہتی ہے کس سے جنگ کرنی ہے؟ کیا ان سے جنگ کرنا چاہتا ہے جن کے وہ خیام لگے ہوئے ہیں؟ اور خیام آل محمد کی طرف اشارہ کیا۔ کہتے ہو سکتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی بیٹی رو کے کہتی ہے ہم گئے تھے پانی لینے کے لیے، جب واپسی ہوئی تو ایک چھوٹی سی بچی نے میرے ہاتھ سے پکڑا اور وہ مجھے خیام میں لے کے گئی۔ اے بابا حر، جب میں خیام میں پہنچی، اللہ جانے آپ تو ان کو دشمن سمجھتے ہیں لیکن وہ کتنے شریف ہیں۔ کوئی مستور ادھر سے کھڑی ہوئی، مجھے ہاتھوں پہ اٹھایا اور کہا اے حر بھائی کی بیٹی، تیرا استقبال کرتے ہیں۔ کوئی ادھر سے اٹھی، لیکن بابا رونے والی بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے، میرا ہاتھ پکڑتی ہے اور رو کے کہتی ہے چاچا حر کی بیٹی میرا سلام ہو۔ میرے ہاتھ سے پکڑ کے مجھے ایک خیمہ میں لے جاتی ہے اور روتی بھی ہے، رو کے کہتی ہے اپنے بابا کو بتانا یہ میرا چھوٹا سا بھائی ہے، اس کا نام علی اصغر ہے، 3 دن سے پیاسا ہے، اس کے لب خشک ہو چکے ہیں۔ عزاداروں، رونے والوں، کہا جاتا ہے یہ بھی ایک محرک تھا جس نے اس کو بیدار کیا۔ اٹھتا ہے حسین کی خدمت میں آتا ہے۔ یہ مکمل نہیں کر سکوں گا میرے بھائیوں، چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ باندھ کے حسین کی خدمت میں کھڑا ہے، رو کے کہتے ہیں فرزند رسول کیا معافی مل سکتی ہے؟ حسین نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، کہا اے حر بھائی میں تو تیری انتظار کرتا رہا، میں تیری معافی قبول کرتا ہوں۔ رونے والوں، علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کا جملہ ہے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ امام حسین علیہ السلام نے معاف کیا اور ساتھ ارشاد فرمایا اے حر جا علی کی ان بیٹیوں سے معافی بھی مانگ لے، جب تو میرے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈال کے روک رہا تھا سب سے زیادہ زینب کبریٰ کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور اب آتا ہے زینب کبریٰ کے خیمہ کے دروازہ پہ رو کے کہتا ہے اے علی کی بیٹی حر خادم کا سلام ہو۔ آگے سے جواب آتا ہے اے حر بھائی زینب کا بھی سلام ہو۔ رو کے کہتی ہے حر تو اس وقت آیا جب زینب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زینب کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ علامہ کا جملہ ہے زینب نے رو کے کہا اے حر میں زینب تیری جنت کی ضامن ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔